شرمندگی سے بچنے کے لیے خواتین اس کیسز کو رپورٹ ہی نہیں کرتی۔ دانش کی جو بیل ہے وہ ان 2 دفعات کے تحت جو ہے وہ صرف بیل منظور ہوئی ہے، جن میں یہ شراب کی برآمدگی اور ساتھ ساتھ ناجائز اسلحہ۔ باقی کی جو دفعات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، جن میں زیادتی اور یہ تشدد اور جو سامان کی گمشدگی اور اس طرح کی جو دفعات شامل ہیں۔ ختیجہ کو انصاف ملے، اور یہ صرف انصاف نہ ملے، میں تو چاہتی ہوں کہ اس شخص کو، اس ملزم کو، اس مجرم کو ایسی سزا ملے کہ آنے والے لوگ اگر کل کو کوئی بھی ایسا کمٹ کرنے کی کوشش کرے یا سوچے تو اس کو جو ہے نا وہ 10 بار سوچنا پڑے۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں وقار عظیم۔ ناظرین، کل ایک فیصل آباد میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جس میں ایک لڑکی کے اوپر ایک مشہور بزنس مین کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف مرد حضرات نہیں شامل ہوتے بلکہ اس کی اپنی بیٹی بھی اور گھر کی خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اس پہ تشدد کرنے کے معاملے میں۔ آج ہمارے ساتھ سیدہ زہرا بخاری ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ معاملہ اگر ہوا ہے اب اس پہ کون کون سی دفعات لگ سکتی ہیں اور یہ کیس میں کس طرح انہیں سزا مل سکتی ہے اور وہ کتنی جلدی اس میں چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا قانون اتنا نرم ہو چکا ہوا ہے، اس میں جلدی سزائیں کسی کو نہیں ملتی، بہت جلدی ہی انہیں ضمانت مل جاتی ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں اور سارا واقعہ سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں واقعہ تو یہ ہو گیا، اب ان کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے، ان میں کون کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں اور ان میں کس میں ضمانت مل سکتی ہے اور کس میں سزا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اس میں جو دفعات شامل کی گئی تھیں ان میں جو ہے وہ شراب کی برآمدگی تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ناجائز اسلحہ جس کی ممانعت ہے خاص طور پہ وہ ہے، اور پھر تشدد ہے، پھر اس کے علاوہ زیادتی ہے، پھر اس کے علاوہ تھریٹس ہیں، اور پھر کچھ سامان کی گمشدگی کی بھی جو ہے وہ بیچ میں ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا ہے ختیجہ کی طرف سے۔ تو یہ تمام ایسی دفعات ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں جو مطلب پوائنٹ والی بات جو ہے، جو کہ غور و فکر والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ کورٹ نے ان کی بیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے، شیخ دانش کی، جو کہ مشہور بزنس مین تھے اور جن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ سارا مطلب جو کیا گیا ہے جو کچھ بھی، تو دانش کی جو بیل ہے وہ ان 2 دفعات کے تحت جو ہے وہ صرف بیل منظور ہوئی ہے، جن میں یہ شراب کی برآمدگی اور ساتھ ساتھ ناجائز اسلحہ۔ باقی کی جو دفعات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، جن میں زیادتی اور یہ تشدد اور جو سامان کی گمشدگی اور اس طرح کی جو دفعات شامل ہیں، تو ان میں کیس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ فردر چلتی رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارا جس طرح سے آپ نے کہا کہ عدالتی نظام جو ہے وہ اس طرح سے، عدالتی نظام موجود تو ضرور ہے لیکن عدالتی نظام جو ہے انڈاؤٹڈلی سلو ضرور ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس میں تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ابھی تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ سارا پروسیجر چلے گا، جس طرح کہ ابھی تو میڈیکل ہونا باقی ہے، زیادتی ثابت ہونا باقی ہے، اور تشدد جو ہے اس کا میڈیکل ہونا ہے ابھی تو اٹس اے لانگ پروسیس۔ تو جیسے ابھی ہم نے وہ دیکھا ہے فوٹیج وغیرہ جو آئیں وائرل ہوئیں کہ اب یہ واقعہ 3-4 دن پہلے کا تھا اور 2-3 دن بعد جا کے یہ فوٹیجز وائرل ہوتی ہیں اور سامنے آتا ہے اور پھر کیس بنتا ہی ہے۔ تب تک وہ لڑکی بھی خاموش رہی ہے، اس نے کسی کو نہیں یہ کمپلین لکھوائی، یعنی 2 دن بعد کہہ رہے ہیں کمپلین لکھوائی گئی ہے، اور اس فوٹیج کو اگر دیکھا جائے تو اب اس لڑکی کے لیے سمجھے کہ ایک بہت اذیت ناک یہ واقعہ تھا، شاید اسی وجہ سے شاید وہ سامنے نہ آئی ہو، ویڈیو آنے کے بعد وہ آئی ہو۔ اب جو ہمارا قانون ہے وہ اس میں کتنا سخت ہے کہ کتنی سزا ہو سکتی ہے اس میں؟ جی بالکل، اگر آپ نے جس طرح سے پہلے بات کی کہ لیٹ رپورٹ ہوا ہے یہ کیس، تو لیٹ رپورٹ ہونا جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ ایسے شاید اس سے بھی بڑھ کر جو ہے واقعات ہو چکے ہیں، جن کا قتل بھی ہو چکا ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن لوگ رپورٹ اس لیے نہیں کرتے۔ اب تو خیر وومن پولیس اسٹیشنز بھی بن گئے ہیں، اب تو ہیلپ لائن ہیرسمنٹ کے خلاف جو ہیلپ لائن بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ لانچ کر دی ہوئی ہے، اس طرح کے بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ لانچ ہو چکے ہیں، لیکن جب ان سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب کسی عورت کو بھری عدالت کے اندر بلایا جاتا ہے آواز دے کر کے ریپ کے کیس کے اندر یہ خاتون پیش ہو، تو اس بھری عدالت کے اندر اس خاتون کا ایک بار پھر ریپ ہو جاتا ہے۔ تو اس ندامت سے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے خواتین اس کیسز کو رپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اور ختیجہ والے معاملے میں جب ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ وہ چیز وائرل ہونے اور جب لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے آواز اٹھائی، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ کیس رپورٹ کیا گیا۔ اور بالکل جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو سزا تو ان کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا پروسیس سلو تو ہے، لیکن ہم جو ہے ہم اپنے طور پر جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب جلد سے جلد سزا ہو اور ختیجہ کو انصاف ملے۔ اور یہ صرف انصاف نہ ملے، میں تو چاہتی ہوں کہ اس شخص کو، اس ملزم کو، اس مجرم کو جو ہے وہ ایسی سزا ملے کہ آنے والے لوگ اگر کل کو کوئی بھی ایسا کمٹ کرنے کی کوشش کرے یا سوچے تو اس کو جو ہے نا وہ 10 بار سوچنا پڑے۔
کیونکہ اس ماضی میں بھی ہم اگر دیکھیں تو ایسے بہت سے کیسز ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن جس میں یہ ہے کہ سزائیں کیونکہ اتنی نہیں تھیں کہ جس سے جو ہے نا وہ کوئی عبرت حاصل کر سکے. تو اگر ہم جب تک ایسے سزا کا نظام نہیں رکھیں گے تب تک جو ہے نا وہ ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اب دیکھیں نا کچھ عرصہ پہلے عثمان مرزا والا بھی کیس آیا تھا سامنے، مگر اس میں بھی جو مدعی تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم واپس لے رہے ہیں کمپلین اپنی، ہم نہیں اسے آگے پیروی کرنا چاہ رہے. تو اس میں بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے تھریٹ کر کے تو واپس مدعی کو کیس کرنے کے واپس لے لیں؟ جی بالکل، لیکن دیکھیے ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ تھورلی اسٹڈی کیا، عثمان مرزا والے کیس کو بھی. تو اس میں جو ہے دونوں فریقین نے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا. لیکن دیکھیں جن لوگوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، جن میڈیا چینلز نے ان کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کی اور ان کو انصاف دلوانے میں اپنی کوششیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی آواز جو ہے وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ وہ اس کو سزا دلانے کی پوری سے پوری کوشش کریں گے. لیکن جب ان دونوں کا کمپرومائز، میں نے وہی بات کی آپ سے پہلے کہ دیکھیں جب تک کہ ہم سزا جو ہے نا وہ اس کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے نا، مطلب عبرت نہیں بنائیں گے اگلے لوگوں کے لیے، تب تک جو ہے وہ سزا کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب یہ جو ان ختیجہ والے معاملے ہیں اس میں بھی اگر تو سزا جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو کہ مثال بن جائے، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا. اس میں انہیں کتنے عرصے کی سزا ہو سکتی ہے، یعنی کہ 5 سال 10 سال کتنے؟ اس میں کیونکہ مختلف دفعات شامل ہیں تو ہر دفعہ کے حساب سے جو ہے وہ اس کی سزا موجود ہے قانون میں. اور ابھی تو مزید بھی جس طرح سا کیس کھلتا جائے گا مزید چیزیں سامنے آتے جائیں گے اور انکشافات ہوں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دفعات شامل ہوں گی. تو یہ تو پھر کلیکٹیولی جو ہے نا ابھی سامنے آتے جائے گا. ابھی تو جو صرف FIR کے اندر درج ہیں دفعات، یہ تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی تھی. اچھا، آپ NGO بھی ایک چلا رہی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے، تو کیا آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس معاملے پہ؟ جی بالکل، میرا ختیجہ سے جو ہے میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی کہ میں ان سے رابطہ کروں، اور لیکن ہم نے کافی کوششیں کی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ بھی اس ٹراما میں ہیں. اور ہم سب یہ سمجھ سکتے ہیں، بطور خاتون میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کتنی تکلیف یا کتنی اذیت سے گزرے ہوں گے. یہ ٹراما صرف ابھی کے لیے نہیں، یہ ساری زندگی کا روگ ہے. تو یہ انسان کے اندر سے یہ چیزیں یا وہ چیزیں جو ہے نا وہ جب نقش ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے آگے فارورڈ جو ہے نا وہ چلنے کے لیے. تو اس لیے وہ ابھی اس ٹراما میں ہے، لیکن ہماری کوششیں جاری ہیں. جیسے میری ان سے رابطہ ہوتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے تو ہم ضرور آپ کے چینل کے توسط سے اسے شیئر کریں گے. زیادہ ٹائم نہیں گزرا، ابھی 1 سال پہلے یعنی کہ پچھلی 14 اگست پہ ایک مینار پاکستان میں واقعہ ہوتا ہے خاتون کے ساتھ. ایسے ہی ایک 14 اگست پہ آپ کی شاید نظر پڑی ہو سوشل میڈیا پہ، پھر ویڈیوز وائرل تھیں اور اس پہ کہہ رہے ایکشن لیے. فارنرز کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اس میں ہمارا قانون کوئی بنا ہوا ہے کہ نہیں، کہ کیا یہ ہمارے قانون میں کیا خامی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح آرام سے دندناتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، خواتین کو تنگ کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں؟ ان پہ کیا ایکشن ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، کچھ بتائیں گے؟ جی دیکھیے، یہ ہیرسمنٹ کے جو کیسز ہیں یہ تو صرف باہر گلے محلے میں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اداروں کے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے دفاتر کے اندر بھی موجود ہیں. بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے اور وہ بڑی اچھی اچھی سیٹس کے اوپر ہیں. اکثر لوگ اب تو گورنمنٹ جابز یا باقی ان میں کرنے سے بہت کتراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں پہ ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، کیونکہ ہمارے جو اپر سیٹ پہ ہیں وہ ہم سے کیونکہ میل ہیں، تو وہ ہم سے جب کوئی چیز ہم پہ امپوز کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ مطلب ہمیں ہیرسمنٹ کا جو ہے نا وہ سامنا. بلکہ میں نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھیں جو ایک بینک کی اگر ہم دیکھیں تو وہ ویڈیو بھی سامنے آئی کہ ایک باس کی طرف سے، برانچ مینیجر کی طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپ مینیجر کو جو ہے وہ ہیرس کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے کیسز ہیں اگر ہم دیکھیں تو. اور جس طرح سے اگر آپ نے شکر پڑیاں والی بات کی تو دیکھیں میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ آج کل ہمارے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک ہیرسمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک ہیلپ لائن لانچ کی ہے. جیسے ہی کوئی ہیرسمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس ہیلپ لائن کے اوپر کال کرنی چاہیے. 1083 از دا نمبر. آپ اس کے اوپر کال کریں اور اس کیس کو رپورٹ کریں. اب تو ہمارے پاس وومن پولیس اسٹیشنز بھی بن گئے ہیں جن میں جا کے خاتون SHOs جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، تو خواتین اپنے کیسز جو ہیں وہ اوپنلی جا کے ڈسکس کر سکتی ہیں اور اسے جو ہے نا رپورٹ کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحبہ. ناظرین، آپ نے جانا ہے کہ کیسے ہراسمنٹ اگر ہو تو ہم کس طرح کمپلین گورنمنٹ کو کروا سکتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس کروٹ بیٹھتا ہے. FIR درج ہو چکی ہوئی ہے اور یہ بہت جلد کیس عدالت کی طرف چل جائے گا اور وہاں پہ یہ ساری بحث ہوگی کہ انہیں کیا سزا ملتی ہے اور کیا نہیں. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دستک TV.